الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله من شب صدیق را دیدم بخواب من شب صدیق را دیدم بخواب گل ز خاک راہ او چیدم بخواب گفتمش اے خاصہ خاصان عشق عشق تو سر مطلع دیوان عشق خراب جرت آرند پاکم خدا را گفت مارا مصطفیٰ بس اے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر صدیق اکبر اے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر صدیق اکبر قربان تھی وے قربان بنے ہر شام و سحر صدیق اکبر صدیق اکبر جانشین حضور سیدی ضیاء الامت سیدی و سندی عمرت دراز باد کے ای ہم غنیمت است میرے حضور کے نور نظر لخت جگر حضور قبلہ حاجی صاحب دامت برکاتکم العالیہ مہمان معظم حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ نور المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ میرے انتہائی خوش نصیب خوش بخت جملہ برادران اسلام آپ نے ایک جاندار شاندار وقیر خطاب سماعت فرمایا ہے
جس میں میرا بھی ذکر آیا ہے. تو قبلہ رضوی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس میں میرا حصہ ہے، لیکن یہ بڑا پرانا قصہ ہے. شکر ہے تسی ہنسے. وہ کسی نے کہا تھا کہ کہاں چھپے ہو کسی سمت سے پکارو بھی، زمانہ ہو گیا ہے تمہیں صدائیں دیتے ہوئے. بہرحال خاموشی بھی عبادت ہے. حضرات گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات وفا سے استعارہ ہے. جو سراپا مہر و وفا ہے وہ صدیق با صفا ہے. لیکن حضرت شیخ سعدی نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا تو دنیا میں وفا تھی نہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں یا تو دنیا میں وفا تھی نہیں، اگر کہیں تھی تو کسی نے کسی سے، تسی آکھو جی نہیں، اگر کہیں تھی تو کسی نے کسی سے کی نہیں. ہم سمجھے شاید حضرت سعدی سے کہیں بھول چوک ہو گئی ہے، تو میدان میں حضرت غالب آئے، اور غالب ویسے ہی غالب ہے. وہ کہتے ہیں کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا. دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ حرف کے شرمندہ معنی نہ ہوا. مطلب سیدھا ہے کہ لفظ تو لغت میں آیا ہے لیکن معنی اس نے نہیں پایا ہے. اور ہم نے کہا شاید مرزا غالب بھی افراط و تفریط کا شکار ہوئے، لیکن ہم نے اس شخص کا دروازہ کھڑکایا ہے جس کو میرے حضور ضیاء الامت نے ولی کامل بھی فرمایا ہے. اور آپ فرماتے تھے کہ اقبال حضور کی امت کا گوریلا جرنیل ہے. تو وہ فرد جو صاحب کمال تھا، بلند خیال تھا، نام جس کا علامہ اقبال تھا، ان کا بھی ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ہزاروں لالو گل ہیں، ہزاروں لالو گل ہیں ریاض ہستی میں، مگر وفا کی جس میں خوشبو ہو وہ کلی ملتی نہیں. پھول تو ہزاروں ہیں، گلے لالا بھی ہے، گلاب بھی ہے، چنبیلی بھی ہے، ہزاروں پھول ہیں، لیکن وفا کی جس میں خوشبو ہو وہ کلی ملتی نہیں. اور تو اور ایک لاہور کا پاگل تھا، اس نے بھی مہر ثبت کر دی، ساغر صدیقی. وہ کہتا ہے کہ پت جھڑ میں بہاروں کی فضا ڈھونڈ رہا ہے، پت جھڑ میں بہاروں کی فضا ڈھونڈ رہا ہے. کتنا پاگل ہے کہ دنیا میں وفا ڈھونڈ رہا. سب نے مہر لگا دی کہ وفا دنیا میں ہے نہیں، یہ جو تمہیں نظر آتی ہے یہ وفا نہیں کچھ اور ہے. تو ہم نے کہا اس کا مطلب دنیا میں وفا تھی نہیں، اگر تھی تو کسی نے کسی سے کی نہیں. لیکن تاریخ نے پلٹا کھایا، پکڑ کے پوری تاریخ کو صدیق اکبر کے دروازے پہ لا کھڑا کہ ذرا تقیے وفا کا مزہ چکھیے.
سر یہاں رکھیے، وفا ہے کہ نہیں؟ اب موسم عرس کا بھی ہے اور موسم جناب صدیق اکبر کی یاد کا بھی ہے، اور عموماً اس عرس پاک پہ ہماری پرانی روایت ہے حضور ضیاء الامت کے دور سے کہ حضور صدیق اکبر کا ذکر بڑے ہم ہمیں سے ہوتا رہا، بڑے تن تنے سے ہوتا رہا، بڑے ذوق سے ہوتا رہا۔ اس لیے میں نے کہا کہ قبلہ رضوی صاحب نے ولایت کا ذکر فرمایا ہے تو مجھے وہ مرید یاد آیا کہ جن کے بارے میں صوفیاء کہتے ہیں کہ رسول اللہ جیسا پیر کوئی نہیں، صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں۔ پیری اگر حضور پہ ختم ہے تو مریدی بھی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، بلکہ میاں محمد بخش گجر رحمت اللہ علیہ، گجروں میں بھی ایسے فقیر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے۔ اگر پیر دیکھنا ہے تو حضور کو تکو، مرید دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھو۔ کون سی منزل ہے، کون سا مقام ہے؟ وفا کا مقام، حیا کا مقام، سخا کا مقام، جود کا مقام، درود کا مقام، صدیق پہ اختتام۔ اس لیے آج کا یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے، اس کو بھی ان کی ذات میں تقلید، اور اگر کوئی گواہی دے تو ہو سکتا ہے کسی کو شک گزرے، یہ گواہی ہے مدینے کی گلی کی، یہ گواہی ہے چمن محمد کی کلی کی، یہ گواہی ہے مولا علی کی۔ آپ جانتے ہیں حضرت مولا علی، آپ حضرت صدیق اکبر کے جنازے پہ کھڑے تھے۔ اب ظاہر ہے صدیق دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور جناب مولا علی صدیق اکبر کے جنازے پہ خطاب فرما رہے ہیں۔ اب خطیب ہو مولا علی، کیوں نہ کھلے مومن کے دل کی کلی؟ اور حضرت سیدنا مولا علی نے جناب صدیق اکبر کے چہرے کی طرف تک کے نگاہیں صدیق کے مکھڑے پہ رکھ کے آپ نے فرمایا کہ آپ وہ شخصیت ہیں، جناب صدیق اکبر کو مخاطب کر کے پس مرگ پس وصال حضرت سیدنا مولا علی خطاب کر رہے ہیں، فرماتے ہیں آپ وہ فرد ہیں، آپ وہ شخص ہیں کہ جس نے جب دنیا حضور کو جھٹلا رہی تھی، آپ صداقت کی مہریں لگا رہے، صدقتہ حین کذبہ الناس، آپ نے حضور کو سینے سے لگایا جب دنیا نے حضور کو جھٹلایا۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں فَسَمَّاكَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ صِدِّيقًا، جب آپ نے حضور کی نبوت پہ صداقت سچائی کی مہر لگائی، آواز عرش سے آئی اور اللہ نے آپ کا نام سماک اللہ فی کتابہ صدیقا، اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن میں آپ کا نام تب سے صدیق رکھا۔ اور آپ نے فرمایا آپ اس وقت حضور کے پہلو میں کھڑے تھے جب لوگ نیند میں پڑے تھے، لوگ سستی سے پڑے تھے، صدیق آپ رسول اللہ کے پہلو میں کھڑے، دنیا حضور کو پتھر مارتی تھی، تو تھا کہ حضور کے اوپر خیمہ بن کے تمبو بن کے اپنے آپ کو گراتا تھا، سرکار کو بچاتا تھا، ہر ایک سے ٹکر لے کے یہی کہتا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تمہیں پتھر پوجنے کی اجازت ہے، میرے کریم کو ایک رب کو نہیں پوجنے دے۔ یہ گواہی مولا علی کے در سے ہے، یہ گواہی مولا علی کے نگر سے ہے۔
کہتے کہتے آپ نے کہا آسیتہ ہینا بخلو، جس وقت دنیا اپنی دولت چھپا رہی تھی، ہر کوئی اپنی دولت چھپا رہا تھا، اور تو رسول اللہ کے اوپر اپنے جود و سخا کے دریا بہا رہا۔ آج صدیق اکبر کی طرف لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور مولا علی کو ان سے جدا دکھا رہے ہیں، لیکن آپ ذرا تکیے کہ مولا علی کیا فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی، اب آپ اور ہم آمنے سامنے ہیں، بندہ کسی کے سامنے خوشامد کرتا ہے کیونکہ آنکھیں سامنے ہوتی ہیں، بندہ سامنے ہوتا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر تو چل بسے، وہ تو چہرے کے اوپر چادر تان کے سو رہے ہیں، تو مولا علی تب کہہ رہے ہیں جب صدیق جا چکے، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ وہی صدیق ہیں جس کا نام اللہ نے قرآن میں صدیق رکھا ہے۔ اور بولتے بولتے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک بات بتاتے بتاتے جس وقت آخری جملہ آپ نے فرمایا تو آپ کی پلکیں بھیگ گئیں، مولا علی رونے لگے، وہ روئے تو تمام صحابہ رونے لگے، اور آخری جملہ تھا آپ کا فزت بالجنت، صدیق جنت اب ملکیت تیری۔ جب حضرت مولا علی کی تقریر ختم ہوئی تو تمام صحابہ نے کہا صدقتا یا ابن عم رسول اللہ، رسول اللہ کے عظیم چچا کا جایا، تو نے سچ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت صدیق اکبر کو۔ صدیق تو دنیا میں نہیں ہے، اب حضرت مولا علی خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھتے ہیں من اشجع الناس، بتا سکتے ہو سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اب ظاہر ہے مولا علی پوچھیں گے، انگلی تو ہر حضرت علی کی طرف اٹھے گی کہ تجھ سے بڑا بہادر کون ہے؟ انتا انتا، ہر شخص نے کہا انتا انتا، سب سے بڑا بہادر تو ہے۔ اور اس میں شک بھی نہیں کہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ حیدر کرار کی بہادری سے کسے انکار ہے؟ کس کو شک ہے؟ ہر انگلی اٹھی، آپ بہادر ہیں، آپ بہادر ہیں۔ جناب مولا علی کی آنکھ جھکی، پھر اٹھی، فرمایا غلط بول رہے، مجھ سے بڑا بہادر کوئی اور ہے۔ اب ہر شخص خاموش، سکوت مرگ طاری، ہر آدمی چپ کہ آپ سے بڑا بہادر کون ہے؟ فرمایا وہ شخص بہادر ہے کہ 1000 تلوار اور تیر ایک ہی شخصیت کی طرف بڑھے تھے، ہر کافر کا تیر حضور کی طرف آتا تھا، لیکن جو اس کو سینہ دے کے ہٹاتا تھا، جانتے ہو وہ کائنات صداقت کا لکھ داتا تھا، اس کا نام صدیق ہے۔ یہ علی کی توثیق ہے، مانے گا اسے وہ جس کو اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ مولا علی نے کہا صدیق بندہ ٹھیک، یہ پتھر کے سینے پہ لیک ہے، صدیق صدیق ہے۔ اگر کوئی بزدل آدمی کسی کو بہادر کہے تو کوئی ویٹ نہیں، کوئی ویلیو نہیں، لیکن کوئی بہت بڑا رستم زمان کسی دوسرے کو کہے یہ بہادر ہے، یہ ویٹ ہے، یہ بول ہے، یہ تول ہے۔ اور یہ تول کس نے تولا ہے؟ یہ بول کس نے بولا ہے؟ یہ مولا علی نے بولا۔ آپ نے فرمایا کون بہادر ہے؟ فرمایا جنگ بدر تھی، ہر تیر حضور کی طرف آتا تھا، ہر تلوار حضور کی طرف آتی تھی، مگر جو چاروں طرف حضور کو بچاتا تھا وہ یہی صدیق لکھ داتا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ مکے کی وہ عالم جب حضور کے اوپر کافروں نے حملہ کیا، اٹیک کیا، ہر طرف جور و جفا کی آندھی چلنے لگی، طوفان اٹھے، حضرت مولا علی کہتے ہیں واللہ ما دنا منا احد، خدا کی قسم ایک بندہ بھی نزدیک نہیں آیا۔
وہ تو بچے تھے. کہتے ہیں باقی ایک بندہ بھی پوری مکے کی بستی میں قریب نہیں آیا. ایک فرد تھا جو عثمان کا جایا. قریب آیا, صفیں چیرتا ہوا آ کے اپنے آپ کو حضور پر گرایا, اور حضور کے حصے کا ہر پتھر اس نے خود کھایا. اور پھر حضور کے اوپر گر کے حضور کو بچا کے اس کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. مکے کے ظالمو, تم پتھروں کو پوجتے ہو, تم درختوں کو پوجتے ہو, تمہیں آزادی ہے, اور میرے کریم کو اپنے رب کو بھی نہیں پوجنے دیتے. سارے زخم سہتا رہا, پھر بھی حق کی بولی کہتا رہا. اس بندے کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق. وفا ڈھونڈ رہے ہو تو جناب غالب سے بھی کہیے, حضرت سعدی سے بھی بولیے کہ سرکار یہ تار چولیے. وفا صدیق نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یہ وفا کی اعلیٰ مثال ہے کہ جس وقت حضور کے حصے کا ہر زخم حضرت صدیق نے اپنے سینے پہ سہا. وہ کسی نے اردو میں ٹھیک کہا کہ ہر کانٹا تیری راہ کا, ہر کانٹا تیری راہ کا, میں نے پلکوں سے چنا. لوگ کہتے ہیں کہ میں دشمن ہوں تیرا, کچھ تو نے سنا؟ میں کانٹے چنتا رہا, دنیا میرے اوپر شک کرتی رہی. کون سی منزل ہے جہاں صدیق میرے نبی کے ساتھ نہیں؟ کوئی راستہ بتاؤ, کوئی نکر بتاؤ, کوئی منزل بتاؤ, کوئی مقام بتاؤ, کوئی مہینہ بتاؤ, کوئی سال بتاؤ, کوئی غزوہ بتاؤ, کوئی منزل بتاؤ جہاں حضور کے ساتھ صدیق نہیں. حضور سے 2 سال چھوٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق. بچپن کی دوستی تھی, پھر نہ کوئی منزل جدا ہوئے, نہ کسی مقام پر جدا ہوئے. لوگ آتے بھی رہے, جاتے بھی رہے. ایک فقیر کہتا تھا ایک معراج کا رفیق تھا جو معراج کی شب آیا, اللہ اکبر, لیکن سدرا پہ چھوڑ گیا. صدیق تھا شب ہجرت کا یار جو توڑ گیا. بڑی حضرت صاحب ایک لطیف بات آ گئی. اس لطیف بات سے کہ حضرت جبریل شب معراج حضور کے رفیق تھے, اور شب ہجرت صدیق اکبر حضور کے رفیق تھے. لیکن شب معراج والا جو رفیق تھا وہ سدرا پہ چھوڑ گیا, اور جو معراج ہجرت والا رفیق تھا وہ توڑ گیا. یہاں پر ایک بزرگ تھے, یہ بہاولپور کے, بہاولپور کے علاقے میں وہ تقریر کر رہے تھے. انہوں نے معراج کا قصہ سنایا, اور معراج کی بات کرتے کرتے اسی بولی میں, سریکی بولی میں کہا کہ اللہ سائیں کرم فرمایا, نبی سائیں کو معراج تے سڑوایا, تے حضور سائیں جائیں ویلے ون سدرا تے پیر پایا, تے نال جبریل بھی رلے آیا, تے جائیں ویلے اگو اوکھا موڑ آیا, تے حضور سائیں فرمایا جبریل کرم فرما ہن اگی تے بھی آ. تے جبریل اتھیں کھڑ گئے, تے کھڑتے اڑ گئے. سبحان اللہ, کتے مفت کے مفتی بولی نہ پڑے. جبریل اتھیں کھڑ گئے تے کھڑتے اڑ گئے, تے اکھیں دے سونا کرم فرما, میں کو معافی دے, ایک انگلی نہیں, اے پورے جتنی میں اگی تے قدم بدھے سا میں تا مروے سا. مطلب سیدھا ہے کہ جان کی محبت آڑے آ گئی. جبریل نے کہا لو دنو تو انملتن لا ترک, تو اگر اتنی بھی اوپر جرت کی میں تو سڑ جاؤں گا, میں تو مر جاؤں گا. جان پیاری ہے, جان پیاری ہے. جب یہ کہا نا اس مولانا صاحب نے کہ جبریل اتھیں کھڑ گئے, اتھیں کندھا کڑھائی گئے, تے سلام فرمائی گئے. بالکل انہاں سامعین دی طرح جڑے آندن
حضرت صاحب کو سلام فرمان دین تے آرام نال کنی کر جانا. جبریل بھی ہو گیا تے ایک ان پڑھ بابا بیٹھا پچھلی صافے چو وہ پچھوں اٹھا تے اتھوں رونا. یہ جڑی ہوندی ہے نا یہ بناوٹی دھاڑ ان دی آواز اچھی ہوندی ہے. اتھوں نکلے بابا روندا ہویا سمجھتے روتا ہوا مولانا صاحب کے قریب آیا اور آ کے زور سے رو کے نعرہ لگایا وہ مولوی صاحبہ جبریل چنگی نہیں کی تھی. میں حضور سے معافی چاہتا ہوں انہوں کو اٹھاونا ہے جگاونا ہے پھر انہوں سمجھاونا ہے. جبریل میں تھوڑا جا بول پو تو کوئی پابندی نہیں. ہاں تسی تے نرئی مکے والا تالا لا بیٹھے ہو. جبریل وہ بابے روتے آکھا جبریل چنگی نہیں کی تھی. آگو مولانا صاحب سٹیج تے جڑے ویلے ہوندے نے پورے کنٹرولر ہوندے فل قابو. مولوی صاحب آکھا پاگل دا پتر آ گیا تے چھا گیا ادھے جبریل چنگی نہیں کی تھی. انہاں آکھا جٹ کھٹا ٹیٹ جاٹا. کھٹا ٹیٹ سمجھ دیو الیٹریٹ او غضب دا ان پڑھ جاہل جاٹا. اے جڑا مسئلہ تو کھڑا لیں دی کہیں کتاب اچ کہیں اے کہیں جبریل چنگی نہیں کی تھی. تے جیڑے ویلے ان پڑھ بندہ سر چڑھ جاوے ان پڑھ کولو نعیم الدین الازہری بھی نہیں جت سکتی. وڈا جڑا مناظر اسلام وہ ان پڑھا لڑ گیا تے اڑ گیا تے اکھے جبریل چنگی نہیں کی تھی. جان چھڑاون دا ایک ہی طریقہ سی. مولوی صاحب الٹا انہوں کلا زنگ ماریا. انہیں کہا جبریل چنگی نہیں کیتی تو چا کر. اے تسی جاگ پو گل اگے ہے بڑی کم آلی. جبریل چنگی نہیں کیتی انہیں کہا تو چا کر. اتھو ہی انہیں ماری چھلانگ بابے تے سدھا سپی کرتے تے سپی کر پھاڑ کے انہیں آکھا لے پھر سون. ان بابے کی فرمایا او سنو بڑی قابل غور بات. انہیں آکھا جبریل کریں دا نا ایمیں جے سبق صدیق تو پڑھوے دا. جبریل کریں دا نا ایمیں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا. بن ساتھی ساتھ چھڑیں دا نا تعویز لکھا گل مڑویں دا. بن ساتھی ساتھ چھڑیں دا نا تعویز لکھا گل مڑویں دا. بھمیں صدراتے معمور ہوندا پیا ویندا سڑ بھوج کڑھ ویندا. قسم خدا دی اتھے جے صدیق ہوندا بالکل نہ رکدا رلے چڑھ ویندا. بھمیں مر زندہ. یہ ماشاءاللہ ایسے جو نعرے ہوتے ہیں جی جی زندہ باد اللہ اکبر. اصل میں 15 دن رہا بیمار تو بیماری کے بعد پھر لیکن یہ سفر بھی ساتھ ساتھ جاری رہا. اور آج میں گیا تھا کوٹلی ستیاں تے اتھے الکرم فرینڈز نے میں نے بلایا تے انہاں 12 بجے تقریر شروع کروائی تے 2 بجے تے پھر کوٹلی ستیاں پہاڑاں دے وچ اتھوں میں گاڑی دوڑائی تے بڑی تیز دوڑائی
وہ اس واسطے کہ وہ دیوار وچ کل سی نا، کل کسے پچھو ودوان ماریا کل نو تے کل لگا اٹ نو تے اٹ پیچھے مڑ کے آکھیا کل نو ذرا آہستہ، ذرا کرم فرماؤ آہستہ، تے انہیں آکھیا پیچھے ویکھو۔ میں انہیں تقریر وچ بھی آکھیا بندے بڑو میں جانا ہے بھیرا شریف تے میں سٹپنی خطیب تے سٹپنی بڑی ضروری ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ذہن میں رہے بابے نے تھا تو ان پڑھ، لیکن ان پڑھ کر کمال کی، اب آ ہی گئی ہے اس ان پڑھ کی بات تو پوری کرنی چاہیے۔ اس نے کہا جے صدیق ہوندا بالکل نہ رکدا رلے چڑھ ویندا، لوگوں نے نعرہ بابے کا لگا۔ وہ خطیب صاحب تو تیسری صف میں آئے، اس کی خطابت تو گئی نا، پمبے کی طرح اڑ گئی۔ پھر انہیں ادب کیتا نا، حضور ہون کرو تقریر۔ اب تقریر تو ہو گئی پھکی، انہیں پھکی تقریر پھر شروع کر دی، کیونکہ ہماری جو پھکی تقریریں ہوتی ہیں ایک مرتبہ سپیکر ساڑھے ہتھے چڑھے صحیح، پھر پولیس نو بلا لی۔ اب وہ پھکی تقریر شروع ہو گئی، پھر لگا بولنے۔ پھر جس وقت منزل آئی نا حضور اللہ کے دیدار کی، مولانا صاحب نے کہا اللہ پاک نے سارے نقاب چھک دیتے، بالکل ایاں بیاں سامنے تھی گیا اللہ تعالی، اللہ سائیں تے اللہ سائیں بس ایویں روخ دکھایا، ایک سیکنڈ نہ لگا نبی سنگھ آتے آیا۔ نبی سنگھ آتے کتنی دیر لگی؟ آکھے لیلن ایویں پلک جھپک دیں، او بابے نو پھر چڑھا نشا، اتھوں ہی دوڑیا بابا رو رو تے آکھیں دے ادھے مولوی صاحبہ اتنی دور کنو سڈیس پرے کنو سڈیس، والا ایمیں جھلک دکھائیس، والا حضور ٹور پن، والا اللہ سہی ایک واری نہ چاہ کیا رات رہ پو۔ اللہ میرے میزبانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، کبھی کہہ لیا کریں جی رات رہ آکھیا تے ادھر نکلیے نا چیک۔ میں حضرت صاحب کو شکایت لگا رہا، میں حضور معاف کرنا حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ لائبریری میں تشریف فرما تھے، تو تقریر کر کے ہم جا بیٹھے تو آپ نے فرمایا سعید صاحب قادری صاحب کو اگلے سال دی تقریر لکھوا لا، تے میرے منہ نکل گیا، میں کہ دین دے لیندے کاکھ نہیں تے تاریخہ لئی جاندے۔ میں سمجھا بھی میں ایویں ہو گیا میرے کولوں، آئی گئی ہو گئی گل، تے میں تے دوستان یاران دے کول تے پچھو سنیا آیا گھنٹے تو بعد، وہ قادری صاحب تنو حضرت صاحب بلا رہے، میں کہ اللہ خیر کرے۔ جڑے ویلے میں آیا تے لفافہ بند تے میں سر بلند، وچ لالے ارجمند، تے دریا دی موج تے وچ نہنگے حوصلہ مند، اساں تے اس دن دے ہو گئے پابند۔ اگلی گل راز ہی رہنی چاہیے، ظاہر ہے لفافے ہوندے تے لفافے وچ بھی کچھ۔ بابے آکھیا گن تے این پہ اللہ سائیں ایک واری نہ چاہ کیا رات رہ پا۔ مولانا صاحب کے تو چھوٹ گئے پسینے، اس نے کہا وہ ظالم کا بیٹا، وہ کہیں کتاب اللہ دی قسم کہنے نہ المعراج ویچے نہ الاسرا دے ویچے، کہیں کتاب وچ کہنی جڑا تو مسئلہ چیکی کھڑی اللہ سے نہ چاہ کیا رات رہ پاؤ۔ جس وقت مولانا نے یہ فرمایا اب اس نے جان چھوڑانے کا ایک ہی رستہ تھا، اگر تے کوئی چوکھا مسئلہ آمدے تو آ۔ اودا تے جھاکا کھل گیا سی، انہیں پڑھیا سپیکر، انہیں آکھیا رب آدے
رب آہدے میں عاشق ہاں لجپال نبی دی ذات اتے، رب آہدے میں عاشق ہاں لجپال نبی دی ذات اتے، او میراج تے آئے اساں کول بھی لے، ہاں خوش محبوب دی جات اتے، آکھیوم اوئی گل آکھیوم ناون آکھیوم نامن رہ ہی جا پر لطف آیا او دی بات ہوتے۔ یہ ترجمہ یہ ہے کہ رب نے آکھیا کہ میں آکھیا سی محبوب نو نہ جا، پر یار نے جڑا جواب دیتا چس آ گئی، آکھیوم نامن رہ ہی جا پر لطف آیا او دی بات ہوتے، دل چسپ صدیق نہ رہ سگسی ایک رات کولوں دوجھی رات اتے۔ یہ صدیق ہے، یہ بندہ بالکل یہ قرآن حدیث کی تصدیق ہے، اگر وفا میں دیکھیں اس پہ وفا ختم، حیا میں دیکھیں اس پہ حیا ختم، اگر عشق میں دیکھیں اس پہ عشق ختم۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں من شب صدیق را دیدم بخواب، ایک رات تھی رحمت کی برسات تھی، میری خواب میں صدیق سے ملاقات، اور یہ خواب دیکھنے والا کوئی علامہ صاحب نہیں، یہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال جسے مشرق و مغرب سلام کرتے ہیں۔ حضرت اقبال کہتے ہیں من شب صدیق را دیدم بخواب، ایک رات تھی رحمت کی برسات تھی اور میری خواب میں صدیق اکبر سے ملاقات۔ اب کیسی ملاقات تھی؟ حضرت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ جب میں صدیق اکبر کے پیچھے تھا، صدیق اکبر آگے تھے، اور جہاں صدیق اکبر کا پاؤں آتا تھا گلز خاک راہ او چیدم بخواب، جہاں صدیق اکبر کا پاؤں آتا تھا تختہ گل کھل جاتا، اور وہ صدیق کے پاؤں کی مٹی جو پھول میں بدلتی تھی میں اقبال اٹھاتا تھا، پر وہ آگے تھے میں پیچھے تھا، وہ تیز رفتار میں سست رفتار، میں نے ان کو دی صدا او جانے والے رک جا، جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا۔ گفتمش الفاظ دیکھیں، گفتمش اے خاصے خاصان عشق، حضرت حالی نے میرے نبی کو فریاد کی تھی، کہا تھا اے خاصے خاصان رسول، بس رسول کا لفظ ہٹایا ہے اور یہاں عشق کا لفظ اقبال نے لگایا ہے، اور صدا دی حضرت صدیق کو گفتمش اے خاصے خاصان عشق، عشق تو سر مت لائے دیوان عشق، خاصے خاصان عشق سر عشق تو سر مت لائے دیوان عشق، چارہ فرما پے آزار ماں پختہ از دستت اساس کار ماں، کہتے میں نے صدیق اکبر کو فریاد کی کہ او جانے والے کرم فرما، ایک مرتبہ لوٹ کے پھر آ، پختہ از دستت اساس کار ماں۔ اقبال کہتے ہیں میں نے کہا تو ہی وہ فرد تھا، تو ہی وہ مرد تھا
جب اسلام کے اوپر محشر آیا قیامت ٹوٹی، حضور مکھ موڑ گئے، حضور مکھ موڑ گئے، دل توڑ گئے، اور سارا عالم اسلام پلٹ کے ارتداد کی طرف آیا۔ صرف مکہ بچا، مدینہ بچا، یا جواس کی بستی بچی۔ اکثر لوگ دین سے، آپ حضرات کو علم ہے، امام قرطبی کو پڑھیے، دیگر بزرگوں کو پڑھیے، مکہ بچا، مدینہ بچا، جواس کی بستی بچی، یا کچھ ایک اور شہر ہے وہ بچا، باقی اکثریت کوئی زکوٰۃ کے منکر، کوئی ختم نبوت کے منکر لوگ مرتد ہوئے۔ اسلام کی پوری دیوار دھڑام سے نیچے آئی۔ وہ کون فرد تھا جس نے پھر سے پکڑ کے دین کو اٹھایا ہے؟ اس کا نام صدیق ہے، اس کا نام صدیق ہے، وہ سراپا مہر و وفا ہے۔ اقبال کہتے ہیں میں نے کہا پختہ از دستت اساس کار ماں، چارہ فرما پے آزار ماں۔ آج جو ہم دکھوں میں مبتلا ہیں، ہم پہ قیامت ٹوٹی ہے، اس زوال سے کون نکالے گا؟ کرم فرما پھرا۔ صدیق اکبر کو یہ حضرت اقبال کہتے ہیں یہ بھی وہی صدیق ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے میرا رسول کافی ہے۔ اقبال کہتے ہیں خراب جرت آرند پاکم، خدا را گفت مارا مصطفیٰ بس۔ اقبال کہتے ہیں میں اس دیوانے کا مستانہ ہوں، میں اس دیوانے کا پروانہ ہوں جس نے خدا کو کہا مجھے میرا نبی کافی ہے۔ اور یہ کہنے والا کون ہے؟ صدیق۔ اس لیے اشارہ جس طرف حضرت اقبال کا ہے وہ اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جب حضور نے دنیا سے مکھ موڑا تو جانتے ہو حالت کیا ہوئی تھی؟ عالم اسلام کے اوپر ایک اندھیرا چھایا۔ حضرت فاروق اعظم جیسا آدمی روتا تھا، تڑپتا تھا، بلکتا تھا، اور تڑپ تڑپ کے کہتا تھا جو کہے گا حضور چلے گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ مولا علی ادھر بیٹھ کے روتے تھے، عثمان غنی کو اپنا ہوش نہ تھا، لوگ دیواروں کو پکڑ کے روتے تھے، کوئی کھجوروں کو پکڑ کے روتا تھا، تڑپتی تھی مخلوق۔ کچھ دیہاتی صحابی آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعائیں مانگ رہے تھے، مولا جس صورت کو تکنے کے لیے تو نے نظریں بخشی تھیں، جب وہ نظارہ چلا گیا، نظر رکھ کے کیا کریں گے؟ مولا ہمیں اندھا کر دے، ہمیں اندھا کر دے۔ اور جانتے ہو جنہوں نے یہ دعا مانگی قبول ہوئی؟ کتنے لوگ جو نبینے ہو گئے یہ دعا کر کر کے، کتنے تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ بندے تو بندے تھے، وہ جانور جو حضور سے پیار کرتے تھے پانی پینا چھوڑ گئے، گھاس سے رشتے توڑ گئے۔ حضور کی اونٹنی دیواروں سے سر ٹکراتی تھی، حضور کا گدھا در در پھرتا تھا، کبھی اس در کبھی اس در، لیکن اٹھاتا تھا نظر، سرکار نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ مدینے سے بھاگا کہ جو تجھ بن نہ جینے کا کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کا کہتے تھے ہم، لو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ ایک کنویں میں جا کے ماری چھلانگ، لوگوں نے کہا حضور کی سواری کنویں میں اتر گئی، کسی نے کہا مر گئی، یہاں تک کہ شیخ محقق نے لکھا، صوفی کہتے ہیں کہ مولا علی نے غوطہ خوروں کو دوڑایا اور اس کنویں میں اتارا، غوطہ خور کنویں میں اترے، لکڑیاں نکال لائے، پتھر نکال لائے، لیکن جسے نکالنے گئے تھے وہ نظر نہیں آیا۔ اب پوچھتے تھے اسی کنویں میں اتر گیا، سمجھ نہیں آتی کدھر گیا۔
جو عشق نبی میں مر گیا کنویں میں اتر گیا، لیکن حیرت یہ ہے کدھر گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تعلق وہ حاصل ہے مجھے تیرے کوچے کی زمین سے، مروں گا میں کہیں بھی اٹھوں گا یہیں سے۔ حضرت وقی فرماتے تھے، وہ کہتے تھے اگر حضور کے بعد صدیق حضور کی جگہ پہ نہ آتا آج دین کہیں نظر ہی نہ آتا۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں نہ نماز ہوتی نہ روزہ ہوتا۔ ابو ہریرہ اعلان کرتے تھے شکر کرو رسول اللہ کا نائب صدیق ہے۔ اگر صدیق نہ ہوتا، جانتے ہو حضرت فاروق اعظم جیسا آدمی آ کے مشورے دے نہیں رہا تھا کہ ابو بکر کس کس سے لڑے گا، کس کس سے مقابلہ کرے گا؟ منکرین زکوٰۃ سے لڑے گا، مرتدوں سے لڑے گا، ادھر سپر پاور جبڑے کھول کے ہمیں کھانے کے لیے بے چین ہے اس سے لڑے گا، کس کس سے لڑے گا؟ صدیق اکبر نے داڑھی پکڑی حضرت عمر کی، کہا جبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام۔ اوے عمر تیری ماں تجھے روئے، جہالت میں بڑا جگردار تھا، آج وقت پڑا ہے تو کمزوری دکھاتا ہے۔ فرمایا تو مجھے مشورے دیتا ہے کہ کچھ سے منہ موڑوں کچھ کو چھوڑوں۔ فرمایا یاد رکھ جو میرے حضور کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا، اگر کسی نے ایک بکری روکی رسی بھی روکی تو صدیق کی تلوار ہے، یہ دین پروردگار ہے، مجھے مدینے والے سے پیار ہے، میں گرا دوں گا جو بھی مضبوط دیوار ہے۔ حضرت اسامہ کو جس وقت بھیجنے کا وقت آیا تو حضرت عمر آئے، کہنے لگے ملتوی کر دو، حالات ایسے نہیں ہیں۔ چاروں طرف 12 میل مدینے کو ارد گرد سے دشمنوں نے گھیر، 12 میل 6 لشکر ترتیب دیے تھے، چوکیاں 6 بنائیں، ایک چوکی پہ مولا علی، ایک چوکی پہ حضرت طلحہ، ایک چوکی پہ حضرت ابن مسعود، ایک چوکی پہ حضرت سعد، ایک چوکی پہ حضرت سیدنا زبیر۔ 6 چوکیاں مدینے کے گرد صدیق نے کھڑی کی، خود مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام، آرام حرام۔ یہ صدیق ہے۔ 6 جو قریب قریب چوکیاں اور 12 میل چاروں طرف سے مدینہ گر چکا، اور لوگوں نے اعلان کر دیا کہ اسلام چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اب نہ مدینہ بچے گا نہ اسلام رہے گا۔ لیکن انہیں پتا نہیں کہ صدیق صدیق ہے۔ جس وقت اچانک تیسرے دن انہوں نے حملہ کیا، سمجھے یہ تھے وہ ظالم کہ اب بالکل مدینے والے سو رہے ہیں، ایک طرف آئے آگے علی حیدر کرار، دوسری طرف حضرت زبیر، تیسری طرف طلحہ کو پایا، چوتھی طرف عبد الرحمن نظر آیا، پانچویں طرف ابن مسعود نے علم لہرایا، چھٹی طرف حضرت طلحہ نے منہ دکھایا۔ دشمن کو اب سمجھ آیا کہ یہ اور نہیں، یہ ہے محمد کا سایہ۔ تم کیا سمجھتے ہو ایسے ہی دین یہاں تک آیا؟ نہ کوئی محدث ہوتا، نہ کوئی مدرسہ ہوتا، نہ کوئی خانقاہ ہوتی، نہ کوئی مسجد ہوتی، نہ کوئی مینارہ ہوتا اگر نہ صدیق پیارا۔ یہ بالکل طے ہے بات، اس میں ایک ذرا بھی شک نہیں ہے۔ اور پھر 6 لشکر وہ جو قریب، اور 11 یا 12 لشکر تھے جو دور بھیجے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 12 لشکر بھیجے تھے تو 12 طرف سے خطرہ تو تھا،
اور اس خطرے کو ٹالنے والا پھر یہ قریب کا خطرہ ہے اور دور کے خطرے کے لیے حضرت اسامہ کو تیار فرمایا. اسامہ کا جھنڈا رسول اللہ نے باندھا تھا. 18 سال کی اس کی عمر تھی حضرت اسامہ کی. حضرت عمر کو لوگوں نے اکٹھا ہو کے بھیجا. ایک تو غلام ہے، ایک کالا ہے، ایک غلام ہے، ایک کالا ہے. اب جانتے تو ہو قبائلی معاشرہ ہے، کون اسے امیر مانے گا، کون اسے سردار مانے گا، کون اس کی اطاعت کرے گا، تابعداری کرے گا. ابو بکر کو سمجھا امیر بدل دے، سالار بدل دے، کوئی قریشی، کوئی اونچے قد والا، کوئی سونا بندہ، کوئی عمر رسیدہ، کوئی تجربہ کار. جب صدیق اکبر کو جا کے حضرت عمر نے یہ سنایا، حضرت صدیق اکبر نے یہاں ہاتھ ٹکایا، ٹکا کے فرمایا جو جھنڈے رسول اللہ باندھے اسے صدیق نہیں کھول سکتے. استقامت کچھ شے ہوتی ہے، استقامت کوئی شے ہوتی ہے، اور سائیں جس کو بڑا بنا دے وہ چٹا ہے یا کالا ہے، تیری سب بکریوں کا وہی رکھوالا. اللہ اکبر. اب حضرت صدیق اکبر نے جب اس کالے نوجوان کو 18 سال والے کو اوپر بٹھایا، مولا علی کو، فاروق اعظم کو اس کا سپاہی بنایا، اور صدیق اکبر اس کے ساتھ اس کی رکاب پکڑ کے امیر المومنین دوڑنے لگے. اب وہ بیچارہ آہ بھر کے کہے چچا یا تو گھوڑے پہ آ یا اجازت دے میں نیچے آؤں. فرمایا خبردار، تو اس وقت میں نہیں، تو امیر ہے، ابو بکر تیرا فقیر ہے. جانتے ہو یہی کالے رنگ والا اسامہ ایک دن حضرت عمر کے سامنے آیا. حضرت عمر نے اٹھ کے استقبال فرمایا. یہ سبق ہمیں وہاں سے سمجھ آیا. فاروق اعظم نے اٹھ کے استقبال فرمایا تو جو دائیں بائیں والے ہوتے ہیں ان کا جی اکتایا. جناب تساں کتھاں اساں کتھاں پیگیاں لمیاں لمیاں ویتھاں، تو عرب وچ خوش میں جھنگ وچ تنگ، تو رانجھن کتھ میں ہیر کتھاں، تیرا شان کرم لولاک لما میرا اجڑیا حال ظہیر کتھاں. سونا آپ کہاں، یہ بچہ کہاں؟ آپ نے فرمایا جانتے ہو دو امیر المومنین ہیں، ایک یہ امیر المومنین ہے، ایک یہ امیر المومنین ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا میں وہ امیر المومنین ہوں جسے تم نے بنایا ہے، یہ وہ امیر المومنین ہے اسے کملی والے نے بنایا. کچھ سمجھ میں آیا ہے کالا، ہے بچہ، ہے کچا، ہے اچھا. صدیق اکبر جب اس کی رکاب پکڑ کے دوڑے، وہ بیچارہ ندامت سے اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور. او حضور مجھے نیچے آنے دو. آپ نے فرمایا تو نہیں چاہتا کہ یہ مٹی صدیق اکبر کو بھی لگے، یہ مٹی، یہ خاک. اللہ اکبر. مجھے اس پہ ایک عجیب بات یاد آ گئی. ہاں جانے والے تیری راہوں میں بچھائیں آنکھیں، یادش بخیر کون یاد آ گیا، بیٹھے بٹھائے جی کیوں تلملا گیا. جس وقت میں یہاں آیا قبلہ رضوی صاحب نے فرمایا حضرت میں آیا تھا، جب میں جانے لگا تو میں نے عرض کیا کہ مجھے جانا ہے. میں بہاولپور جا رہا تھا اور حضور ضیاء الامت نے فرمایا رات کا وقت تھا، تہجد کا ٹائم تھا. مختار صاحب کو کہا جا خان محمد قادری کو بلا کے لیا. میں گیا، تہجد کا وقت، آپ مصلی پہ بیٹھے، مجھے ایسے پکڑ کے قریب فرمایا اور دو ہی جملے کہے. فرمایا تو نہیں چاہتا کہ تیری ٹھڈی ہوا مینوں ہی لگ دی رہے. وہ دن اور آج کا دن ہم مر گئے، قربان ہو گئے. اب ہم نے کہا اب مجھے گردش فلک سے نہیں احتجاج کوئی، متاع جان و دل ہے تیری زلف کے حوالے. ہم وہ نکمے لوگ ہیں، ہم وہ نکمے آوارہ لوگ ہیں. وہ کہاں ہم کہاں. دال میں نے ایک دن آپ کو
میں نے کہا آپ کو حضور شعر سناؤں؟ فرمایا سنا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے، دال دوہاں جہان اندر تیرے فیض کمال دی گج پئی، تیری رحم تندا کھلیا ویکھ بوہا، لیکن برے اعمال میں بھج پئی، نہیں آسرا ہور بے آسری نو تیرے آسرے تے میں بھج پئی، میں کمبخت چنڈال کمینی دی ہے در تساں بھلیاں دے گل لج۔ ہم پاگلوں کی طرح بول دیتے تھے، لیکن کیا فرد تھا، کیا مرد تھا۔ الحمدللہ ان کی جو نشانیاں ہیں یہ پیاریاں ہیں۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک ہم نہیں ہیں، وہ ساغر نے کہا تھا جہان قدس بھی میری نظر سے گزرا ہے، وہاں بھی تیری نظر کے شکار رہتے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ جہان قدس بھی میری نظر سے گزرا، جس تار کے اوپر انگلی رکھی اسی کی دھاڑ نکل گئی۔ وہ بہت سارے کتنے میرے پیارے بیٹھے، ہائے ہائے، اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے۔ میرے حضور ضیاء الامت کی صدا آ رہی ہے، اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے، ہر شاخ پہ انگلی کے نشان چھوڑ آیا ہوں، ہر شاخ پہ انگلی کے کتنے ہیں جن کی ان کی انگلیوں کے نشان ہیں، کتنے ہیں، کون بھلائے گا، کیسے بھلائے گا۔ میرے ضیاء الامت کی محبت کی زنجیر، واہ میرا پیر، کوئی ملے گا ایسا فقیر؟ اللہ اکبر۔ صدیق کے رنگ میں رنگا ہوا، مولا علی کی محبت میں گندھا ہوا، کون پہچانے گا، کون جانے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔